السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک چھوٹی سی کلپ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بعنوان کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور اس میسج کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اس دن سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں دوسرا مہینہ سفر کہلاتا ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ جو گھر سامان سے خالی ہوا اسے سفر کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اہل مکہ سے سفر کرتے اور مکے کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ وہ قتال و جدال کے نکل کے مخالف دشمن کو بے سر و سامان کر دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ رسم و رواج، اس مہینے کے متعلق لوگوں میں رسومات بدعات قدیم زمانے سے عصر حاضر تک رواج پا چکی ہے، جیسے اس ماہ کو منحوس سمجھنا، نحوست کی وجہ سے اس میں کسی کام کی ابتدا نہ کرنا، ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو جلوس نکالنا اور محفلیں منعقد کرنا، چاش کے وقت خصوصی نفل نماز ادا کرنا، عمدہ لباس اور چاندی کے چھلے پہن کر تفریحی مقامات پر جانا، بلی یا کتے کے راستے کا کاٹنے یا الو جیسے پرندے کا پکارنا یا کسی کا پیچھے سے کوئی آواز لگانا، اس طرح کے کئی کاموں سے نحوست لینا شرعاً صحیح نہیں ہے، جبکہ ان تمام کاموں کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کار فرما ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یقین رکھو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اگر پوری امت جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر کر دی ہے۔ برادران اسلام، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر ماہ سفر میں جو رسومات بدعات ہے جس کو لوگ نقصان سے جوڑتے ہیں، جن کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، جبکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہر مہینے میں نفع و نقصان اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوی ولا طیرہ ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، یعنی بغیر اللہ کے حکم و مرضی کے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اور بدشگنی لینا جائز نہیں، اور نہ کوئی منحوس ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اکثر لوگ اس ماہ کو 13 تیزی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، اور ان کا خیال کے مطابق اس ماہ کے ابتدائی 13 دن نہایت ہی منحوس ہوتے ہیں، اس لیے اس ماہ کو نامبارک سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ باعث نحوست کا خیال رکھتے ہوئے اس ماہ کی 13ویں تاریخ کو نحوست کو ختم کرنے کے لیے عموماً عورتیں اس ماہ کی 12 تاریخ کی رات کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے سرہانے چند عدد انڈے، تیل، ماش کی دال وغیرہ رکھ دیتی ہیں، اور 13 سفر کی صبح فقیروں میں صدقہ کرتی ہے۔ بعض علاقے
بالخصوص حیدرآباد کے مختلف مسلم محلوں میں 13 سفر کی صبح ہی سے فقیروں کے زبانوں سے جملہ سننے کو ملتا ہے، 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو۔ یہاں تک کہ اگر نئی دلہن ہو تو سفر کے ابتدائی 15 دنوں تک وہ سسرال میں نہیں رہ سکتی ہے، اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک جاہلیت کے معاملات، رسم و رواج میرے پیروں کے تلے رون دیے گئے ہیں۔ اسی طرح آخری چہارشنبہ، اس ماہ کے آخری چہارشنبے کو نئے کپڑے پہنتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے باغوں اور پارکوں کو جانے کو سنت سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہوئے تھے اور صحت کا غسل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشی میں ہری گھاس پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس دن ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ اور آخری چہارشنبے کو یہ بات محض من گھڑت ہے، صداقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ احادیث میں ہمارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے فعل کا ذکر موجود ہے۔ کسی صحیح حدیث سے باتیں ثابت نہیں ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہوتے تو ہر شعور کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو بلا تحقیق تسلیم نہ کریں۔ سلف صالحین کا عمل۔ بعض لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تھے تو ایک آواز لگاتے ہوئے گزرا، اس پر قوم کے کسی شخص نے کہا، خیر خیر، بھلا ہو بھلا ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ خیر بھلا ہوگا نہ ہی شر ہوگا۔ ماہ سفر میں خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ماہ سفر میں 6-7 ہجری میں مسلمانوں کے خیبر کی فتح کی گئی، یعنی ماہ سفر کی 6 یا 7 تاریخ کو مسلمانوں نے خیبر جو جنگ ہوئی تھی اس کی فتح حاصل کی تھی۔ مومن مسلمانوں کو وہی چیز ماننا چاہیے جو یقینی اور معتبر ہو، اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو غیر یقینی اور بے دلیل ہو۔ لہذا ماہ سفر یا اللہ کی کسی مخلوق کو منحوس سمجھنا منع ہے، بلکہ مسلم پر یہ لازم ہے کہ اللہ پر توکل کرے، حسن ظن رکھے، تقدیر پر ایمان لائے، کیونکہ مستقبل کا خیر و شر اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور سلف صالحین کے طرز عمل پر ہمیں زندگی گزارنے اور استقامت عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، یہ چھوٹی سی تحریر تھی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی آواز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین کئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں سمجھے اور سمجھانے میں غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ میں نے یہ کوشش کی کہ بہت سارے لوگوں کو اس ماہ سفر کے متعلق معلومات نہیں ہے۔ اردو میں یہ چھوٹا سا پرچہ مجھے ملا تھا، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے بھی اسے تیار کیا ہے۔ میں نے اسے آڈیو کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواجوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔